بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ٹارگٹ پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آسما چودھری۔ ہولی فیملی ہاسپٹل راولپنڈی میں اس وقت موجود ہیں، جو ڈاکٹرز کی ہڑتال کا سلسلہ جاری اور پنجاب حکومت کی جو ہردرمی اور ضد کہا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں متعدد جانیں بھی جا چکی ہیں۔ کل بھی ہم نے اس پہ پروگرام کیا، آج کا پروگرام بھی اسی حوالے سے عام پبلک کے ساتھ، پولیٹیشنز کے ساتھ کریں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، کیونکہ جو ہلاکتیں اب تک ہو گئیں 19 ہو گئیں اور ہڑتال کا سلسلہ آج 16ویں دن بھی جاری ہے، جس کے نتیجے میں عام لوگوں کو تو علاج کی شاید سہولتیں میسر نہیں۔ آج کا پروگرام ہم نے اسی لیے ہاسپٹل کے پریمیسز میں کیا کہ یہاں پہ ڈاکٹر سے بات کریں، لیکن ڈاکٹرز کو ہم نے انوائٹ بھی کیا، لیکن ابھی جو انہوں نے ہمیں انفارم کیا کہ یہاں پولیس موجود ہے، کسی وقت ریڈ ہو سکتا ہے، اور ڈاکٹرز نے گرفتاری کے خطرے کے پیش نظر پروگرام میں وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے۔ عام پبلک سے ہم جانتے ہیں کہ ان کی کیا مشکلات ہیں اور پولیٹیشنز کیا کہتے ہیں۔ شوکت بسرا صاحب نے بھی ہمیں یہاں پہ جوائن کیا ہے، رکن پنجاب اسمبلی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین سے آپ کا تعلق ہے، اور آپ سے بھی جانیں گے اس حوالے سے کہ ڈاکٹرز کے ایشو پہ جو ہڑتال کا سلسلہ جاری ہے، جو لوگ مر رہے ہیں اس وقت، تو ہلاکتوں کا ذمہ دار کون ہے؟ چیف منسٹر پنجاب ٹھہرتے ہیں یا پھر ڈاکٹرز ٹھہرتے ہیں؟ تو ایف آئی آر یہ کس کے نام کٹنی چاہیے؟ السلام علیکم بسرا صاحب، سب سے پہلے تو آپ کی ظاہری بات ہے گہری نظر ہے پنجاب کی سیاست کے حوالے سے، لیکن جو 16 دن سے یہ ہڑتال ہے، یہ کون ذمہ دار ہے اس کا کہ کس کو غفلت کی نیند سے جاگنا چاہیے؟ پہلے تو بہت ہی انفارچونیٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انسانی جانوں کا معاملہ ہے۔ یہ کسی ایسی ہڑتال نہیں ہے کہ بسیں ٹوٹ رہی ہیں، گھر ٹوٹ رہے ہیں یا گراؤ جلا ہو رہا ہے، یہاں پہ انسان مر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ دونوں طرف سے غلط ہوا ہے۔ یہ نہ تو ڈاکٹر صاحبان کو اس حد تک جانا چاہیے تھا کہ وہ ہڑتالوں پہ چلے جاتے، لیکن میں سمجھتا ہوں زیادہ کام خراب ہوا ہے کل جب کریک ڈاؤن ہوا ہے۔ پہلے بھی 10-12 دن سے ہڑتال چل رہی تھی، او پی ڈی اگر بند تھی، ایمرجنسی میں کام ہو رہا تھا، تو میرے خیال میں جس انداز میں کل پولیس نے غنڈہ گردی کی وہ بھی قابل مذمت ہے۔ آج بھی ہم نے کہا ہے وزیر اعلیٰ صاحب سے کہ آپ خدارا آپ بڑے ہیں، دیکھیں حکومت کہاں پہ ہے۔ اگر ڈاکٹر صاحبان نے بے وقوفی کی ہے تو حکومت اس سے 10 قدم آگے بڑھ کے بے وقوفی کر رہی ہے۔ اب گزارش یہ ہے کہ دونوں کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اس کو معاملہ آگے لے کے جانا چاہیے۔ تو اس لیے میرا خیال کہتا ہے کہ دونوں کو اس وقت اپنے رویے پہ غور کرنا چاہیے۔ لوگ مر رہے ہیں، لوگوں کو ڈاکٹروں کو فی الفور اپنی ہڑتال۔ میں شکیل اوان صاحب نے ہمیں جوائن کیا، آپ ذرا ریکویسٹ کریں گے لوگوں سے کہ وہ خاموش رہیں۔ بالکل بالکل آپ کی بات ہم آگے تک پہنچائیں گے، ہم آگے پہنچائیں گے۔ شکیل اوان صاحب سے ہم بات کرتے ہیں، بالکل ہم بات کریں گے۔ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ نعرہ بازی نہیں ہوگی، نعرہ بازی نہیں ہوگی، نعرہ بازی نہیں۔ شکیل اوان آپ لوگوں کا حلقہ ہے راولپنڈی میں، ہم اس وقت موجود ہیں، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں پہلے ڈاکٹر شرم کرے، انسانیت کی خدمت کریں گے، بھائی کو شرم نہیں آتی ہے۔ آپ ان سے ریکویسٹ کریں گے۔ ایک منٹ یار بھائی، ایک منٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی تو گزارش ہے کہ جو لوگوں کا ریئیکشن ہے، میں تو آپ کے سامنے ابھی آیا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لائقین، جن کے گھر والے، کسی کی بیٹی، کسی کا باپ، کسی کی والدہ، دیکھیں یہ وہ مظلوم لوگ ہیں جو سید پور روڈ یہاں سے چند قدم پہ ہے، یہ وہ سید پور روڈ افورڈ نہیں کرتے۔ یہ جو ڈاکٹرز، جو آج ڈاکٹرز کے نام پر یہ جو جلاد بنے ہوئے ینگ ڈاکٹرز، ان سے پوچھیں کہ آپ نے اپنی پریکٹس بند کر دی ہے، جو شام کو آپ وہاں لوٹتے ہیں لوگوں کو، یہ سارے کے سارے اپنا کلینک کرتے ہیں۔ 4 دن ہو گیا ہمارا پیشنٹ یہاں ایڈمٹ ہے۔ میں بات کروں گی، سب سے بات ہوگی، میری گزارش سب سے ہوگی کہ اگر آپ خاموش ہوں گے تو بالکل سب کی بات ہوگی، بالکل بالکل سب کی بات ہوگی۔ اگر خاموشی سے آپ بالکل آج فوت ہوئی، ابھی میں ان کو لے کر جاتا ہوں، دکھاتے ہیں ان کو، آج دکھاتے ہیں ان کو۔ کچھ نہیں کرتے۔ تحمل سے ہم بات کریں گے تاکہ آگے عمل کرے۔ آپ بتائیں نا، ہم رات کو سو نہیں سکتے، ہمارے بچے نہیں سو سکتے، ہمارے بچے سکولوں میں جو ہے بے ہوش ہو رہے ہیں۔ ذمہ دار کون ہے؟ یہ لوگ ذمہ دار ہیں، یہ لوگ ذمہ دار ہیں، یہ سرداری ذمہ دار ہے، یہ گیلانی ذمہ دار ہے، یہ پرویز حکومت کس کے پاس ہے؟ ایک منٹ۔ کا وزیر نہیں ہے، پرویز اشرف وزیر تھا، ابھی وزیر اعظم بن گیا، کیوں نہیں بجلی ہے؟ چلے میں اس پہ بات کروں گی۔ شکیل اوان صاحب، ہم اس ایشو کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ پنجاب حکومت ہے، وزیر اعلیٰ آپ کے ہیں، مجھے صرف ایک جواب چاہیے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وزیر اعلیٰ صاحب کو ضد ہردرمی چھوڑنی چاہیے۔ 6 ارب روپے کا اگر ایشو ہے تو اس کو مانتے کیوں نہیں ہے؟ سستی روٹی پہ اتنا پیسہ لگا دیتے ہیں، ایک منٹ، یلو اسکیم پہ اتنا پیسہ لگاتے ہیں، دانش اسکول پہ لگاتے ہیں، اس ایشو پہ کیوں نہیں پیسہ لگایا جاتا؟ میری بہن، ہر بات کی ایک پالیسی ہوتی ہے۔ آج یہ جو ڈاکٹرز، یہ ینگ ڈاکٹرز کے نام پہ جو سیاست چمکا رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہمیں 17ویں سے 18واں اسکیل دے دو۔
آپ نے بات کر دی 6 ارب روپے آپ نے کہہ دیا یلو کیب دے رہے ہیں, آپ نے کہہ دیا سستی روٹی دے رہے ہیں, آپ نے کہہ دیا شانہ اسکیم بنا رہے ہیں. آپ ان سے یہ پوچھیں کہ یہ خالی یہ ڈاکٹرز ہیں, یہ CSP آفیسر والی وہ سہولتیں مانگتے ہیں. ان سے پوچھیں کہ ملتان میں ان کا ایک ڈاکٹر تبدیل ہوا, انہوں نے پورے پنجاب میں اسٹرائک کر دی, پورے پنجاب کی ماؤں بہنوں بچوں کو رلایا, اور ان کو یہ چاہتے ہیں جس ضلع میں بیٹھے ہم وہیں جاب کریں, ہمیں یہاں سے ہٹایا نہ جائے. جو CSP آفیسر ہوتا ہے جس کے آج یہ کہہ رہے ہیں ہمیں گھر دیں, آج پوچھیں ان سے, آج یہ کہہ رہے ہیں ہمیں ایک گھر لاٹ کریں, ایک ہمیں گاڑی دے دیں, ہمارے اسکیل بڑھا دیں ہماری. آپ ان سے یہ پوچھیں آپ پھر موازنہ کس سے کرتے ہیں؟ CSP آفیسر سے, جو بلوچستان سے لے کر سندھ تک اور سندھ سے لے کر خیبر پختونخوا ہر جگہ ڈیوٹی کرتا ہے. مطالبات اگر جائز ہے, میں آپ کی بات سنتی ہوں, مطالبات پلیز آپ لوگ خاموش رہیں گے تو میں بات کروں گی. مطالبات اگر ان کے جائز ہیں بسرا صاحب, کیونکہ آپ پارٹی سے, پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے, اس ایشو کو کس طرح سے حل کرنا چاہیے؟ ابھی ملک صاحب نے بڑی دیکھیں بات وہ ہے جو اس وقت جینوئن ہے. ڈاکٹرز کو فی الفور اپنی ہڑتال ختم کرنی چاہیے. دیکھیں میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, یہ انسانی جانوں کا معاملہ ہے, یہ انسان مر رہے ہیں, کیڑے مکوڑوں کی طرح مر رہے ہیں. اس پہ سیاست نہیں, پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی چاہیے. ملک صاحب کی جو جذبات ہیں اس وقت پوری قوم کی یہ جذبات ہے, دونوں کو, حکومت کو بھی اور ڈاکٹروں کو بھی فوری طور پہ چیف منسٹر صاحب کو ان کو بلانا چاہیے, یہ اپنی ہڑتال ختم کریں, چونکہ یہاں پہ انسانی جانیں ضائع ہو رہی ہیں. وہ کسی کے بچے ہیں جو مر رہے ہیں, ابھی مجھے جو بتا رہے ہیں کہ اندر ایک خاتون ایکسپائر ہوئی ہے, تو اس لیے اس کے اوپر بالکل قطعی دو رائے نہیں ہے, خواہ وہ پیپلز پارٹی سے ہے, کوئی خواہ نون لیگ سے ہے, کوئی بھی ہے. اس وقت اولین ترجیح انسانوں کی جان ہے. میں کہتا ہوں کہ میاں صاحب بھی آپ ان کو فوری بلائیں اور وہ اسٹرائک کال چاہوں گا. دیکھیں 13 دن تک 21 دور ہوئے. اگر میری بات کو آپ ریجیکٹ کر دیں میں MNA چھوڑ دوں گا. میری گزارش سنیں, 21 میں کچھ کہہ رہا ہوں, 13 دن میری گزارش سنیں نا, 13 دن میں 21 آپ کی میٹنگز ڈاکٹرز کی ہوئی. میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں, ان 21 میٹنگز میں اگر کسی نتیجے پر نہیں پہنچے, آپ مانگ کیا رہے ہیں؟ آپ تنخواہ میرے بھائی, میں اور بات کر رہا ہوں, تنخواہوں میں اضافہ, گاڑی کوٹھی, اس وقت ہمیں یہ جو یہاں میری سنیں نا, میں کہہ رہا ہوں آپ کے سارے مطالبات جائز. آپ سڑکوں پہ احتجاج کریں جس طرح ہم رو رہے ہیں, لوڈ شیڈنگ کے لیے احتجاج کرتے ہیں, لیکن آپ ان غریبوں کی جان لے کر میری بات صرف میں یہ دکھانا چاہتا ہوں, یہ وہ حلف نامہ ہے جو ڈاکٹر حلف دیتے ہیں جب ہر ڈاکٹر بنتے ہیں کہ ہم انسانی جان کی میں اس حلف نامے پہ بات کروں گی, میں اس حلف نامے پہ بات کروں گی. یہ جو اتنے ایڈز اخباروں میں آ رہے ہیں, یہ جو اتنا پیسہ آپ لگا رہے ہیں, یہ حکومت کے پاس کہاں سے آیا؟ نہیں, میڈیا کیمپین یہ جو آپ چلا رہے ہیں اس کے لیے, یہ پیسے کہاں سے آئے؟ حکومت کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ مجھ سے جواب یہ لیں کہ آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ سمیت, جب آپ سارے کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت 6 ارب دے دیتی, آپ صرف یہ بتانا یہ ہے کہ میں MNA بنوں نا, ہم نے اوتھ لیا تھا کہ اگر اس ملک میں عدل بحال نہ ہوا ہم اپنی MNA شپ چھوڑ دیں گے. پھر دنیا نے دیکھا, قوم نے دیکھا کہ ہم MNAs نے اپنا حل پورا کیا. دیکھیں جی بات سنیں, بات اس وقت ہمیں ہٹ کے ہمیں ہڑتال کو پہلے ختم کروانا چاہیے. دیکھیں حکومت کا کام ہے ڈاکٹروں کو تنخواہیں دینا, ڈاکٹروں کو تنخواہیں مل رہی ہیں, لیکن میڈم آپ یہ بتائیں یہ کہاں کی انصاف ہے کہ ہمارے پیشنٹ اندر پڑے ہیں اور ڈاکٹر ہڑتال پہ ہیں. یہی ہڑتال اگر ہمارے کلرک کریں, ہم ان کو روڈوں پہ, ان لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں سختی برتی جا رہی؟ ابھی تک ہماری گورنمنٹ ان لوگوں کے ساتھ سختی کیوں نہیں؟ ڈاکٹرز کے ساتھ آپ کہنے سختی برتنی, بالکل سختی برتنی چاہیے. میڈم دیکھیں, اگر ایک انسانی جان سب سے زیادہ قیمتی ہے. ہمیں پتہ ہے 4 دن سے ہم ادھر ہاسپٹل میں ہیں, ہمارے پیشنٹ کے ساتھ کیا حالات ہو رہے ہیں. میڈم ہمیں نہیں غرض کسے کیا ہوگا, ڈاکٹرز نے کیا کرنا ہے, کیا نہیں چاہیے. انسانی جان سب سے زیادہ قیمتی ہے. مجھے بریک لینی ہے. لوگوں کو علاج چاہیے, لوگوں کو انصاف چاہیے. اس ایشو پہ اگر سیاست ہو رہی ہے تو اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. میری یہاں لوگوں سے بھی گزارش ہے, تحمل سے ہم بات کرتے ہیں, ایک دوسرے کی ذاتیات پہ بات نہ کریں, ایشو پہ رہ کر ہم اس پہ بات کرتے ہیں. اور میڈیکل مارشل لاء کا جو ذکر ہو رہا ہے پنجاب میں, جو اس پہ تنقید ہو رہی ہے, اس کی کیا حقیقت ہے, اس سے بھی بات کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد.